عابد شیر علی صاحب، ابھی آپ یو اے ای کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ایک وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ شائع کی، آئی تھنک انہوں نے بولا کہ اس جنگ کے دوران خفیہ طریقے سے یو اے ای کی سرزمین سے ایرانین ریفائنری کو اٹیک کیا گیا. ایک ان کے آئی لینڈ پہ آئل ریفائنری ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو انہوں نے تو یو اے ای کا نام لے کر ذکر کیا کہ یو اے ای اس میں خفیہ طریقے سے شامل ہوا. تو یہ ایک نئی ڈائمینشن ہے جہاں پر سعودی عرب نے ایک اور راہ لے لی ہے، جو صحیح راہ لی ہے، انہوں نے درست راستہ اپنایا، اور یو اے ای دوسری راہ پر چلا گیا. دیکھیں ملک صاحب، جب ظاہر ہے کہ آپ اپنی ٹیریٹری سے کسی بھی رسپیکٹڈ کنٹری کی جو ٹیریٹری یا باؤنڈری کو بریچ کریں گے اور ادھر سے آپ ان کی جانی مالی نقصان جو کسی بھی، تو ظاہر ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو کیا بھی ایران نے، ظاہر ہے وہ کرے گا بھی. لیکن اسرائیل کی یہ بڑی گہری سازش ہے کہ اس ریجن کو انسٹیبل کرنے کی، اور اس کی جو انسٹیبل ہوگا تو وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوں گے. اس میں کویت ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، پھر مین ہمارا جو بھائی ملک ہے جو سعودی عربیہ ہے جو کی پلیئر ہے، ساتھ قطر ہے. تو یہ اسٹریٹجیکلی مالک صاحب میں آپ کو پھر کہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ریجنز ہیں، اور اس میں جو ریزروز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا کی ہیں، یہ جنگ ان کی ہے. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، کیونکہ امریکن بیس کا ہونا جو آپ، اور اس سے بعد جو وہ معاملات کو ڈیل کرتے رہے، تو یہ اب یہ جو کی پلیئرز ہیں اس میں ہم بڑا رشیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے دوست چائنا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہر موقع میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہر مصیبت میں، مشکل گھڑی میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. اور حال ہی میں جو رپورٹس شائع ہوئی وہ آپ نے بھی گو تھرو کی ہوں گی. تو یہ جو ٹرائنگل بنا ہوا نا، تو یہ اس میں یہ جو جنگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے چائنا کا سٹیک ایران ہے، رشیا کا بھی سٹیک ہے. تو یہ پھر جنگ ملک صاحب میری نظر کے مطابق یہ پھر محدود نہیں رہے گی. پھر رشیا کے بھی جدھر جدھر انٹرسٹ ہوں گے کنٹریز کے ساتھ، وہ بھی اپنے پروں کو پھیلاتا، پھر ادھر ہر کنٹری کا پھر ہوگا جی مجھے اس سے خطرہ ہے، مجھے اس سے خطرہ ہے، تو کوئی بھی کسی پہ چڑھ دوڑے گا، تو وہ پھر تو دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. حالانکہ تو میری اپنی سمجھ کے مطابق یہ جو یو اے ای کو مس یوز کریں گے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمارا بردرلی کنٹری ہے، ہمارے بہت سے سٹیکس ہیں، انہوں نے بڑے مشکل ٹائم میں بہت مرتبہ ہمارے معاملات کو بہت سے اوورسیز پاکستانی، جی ہاں، ہمارے بہت سے بھائی بہن ادھر بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بڑے سوچ سمجھ کے ان معاملات پر اسپیس دینی چاہیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا میرے ساتھ. صحیح.